مجھے تو کوئی یقین نہیں آئے گا، یہ اس کی مہربانی ہے جتنے سانس دے دے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بیٹھے اٹھ نہیں سکے، کتنے ایسے لوگ ہیں گفتگو کرے آگے نہیں کر سکے۔ تو یہ انسانی زندگی بلبلے کی طرح ہے، جب وقت ختم ہو جائے گا میں اٹھا لیا جائے گا۔ تو اس وقت سے پہلے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنا ہے، آپ کے طریقے پر چلنا ہے۔ تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر فدا ہو گیا، اللہ رب العزت کی رحمتیں آتی ہیں۔ جب اس کا وقت نزا آتا ہے، دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، پھر اللہ کی رحمتیں جتنے اس کے پیچھے رشتہ دار گزرے سارے اس کے استقبال کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ کسی کا ابا دنیا سے چلا گیا، کسی کی اماں چلی گئی، کسی کی بیوی چلی گئی، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کے بچے چلے گئے۔ تو یہ وقت تو جب انسان خود جاتا ہے تو وہ سارے اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ تو جہاں انسان کے اپنے استقبال کر رہے ہو وہاں اس کو فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بندہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے اس کے تو پہلی ساری نسلیں وہاں موجود ہیں، اب اسے قبر میں جا کے فکر کی کیا ضرورت ہے؟ پھر قبر میں جاتے اللہ کی رحمتیں ہیں، جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ایسے ہی نہیں، ایک طرف نماز کھڑی ہو جاتی ہے، ایک طرف زکوٰۃ آ جاتی ہے، ایک طرف روزے آ جاتے ہیں، صدقہ و خیر آ جاتے ہیں، اس کو چاروں طرف سے تو گھیر لیا ہے۔ فرشتہ ادھر سے آنا چاہے تو نماز کہتی نہیں، یہ نمازیں پڑھتا رہا ہے۔ فرشتہ ادھر سے آنا چاہے زکوٰۃ کہتی نہیں، یہ زکوٰۃ دیتا رہا ہے۔ فرشتہ ادھر سے آنا چاہے تو وہ آگے کیا ہوتا ہے؟ روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں تم ادھر سے نہیں۔ فرشتہ قدموں کی طرف سے آنا چاہے تو اس کی وہ صدقہ و خیرات، امر بالمعروف، یہ ساری چیزیں وہاں، بھائی تم ادھر سے نہیں۔ اب فرشتے کو چاروں رستے تو بند ہو گئے، اب کدھر سے جائے؟ پھر وہ پیچھے ہی کھڑے ہو کر نہیں ڈال کے کہتا اچھے اللہ کے بندے بتا دے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا رب اللہ ہی ہے، اور کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ تو اسے کامیاب کر دیا جاتا ہے۔ تو جس کے پاس نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو، اسے کیا فکر ہے؟ تو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو کر دنیا سے جاتا ہے۔ تو آئیے یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے لیے اپنی جھولی کو پھیلا دے، اللہ سے دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا دونوں جہاں کی رحمتیں لے لیا کرتا ہے۔ اور ہر دو رکعت میں کے بعد اتحیات پڑھتے، ہر دو رکعت کے بعد اتحیات پڑھتے، دو رکعتوں کے بعد اتحیات پڑھ لیتے، اور جب بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیتے۔ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے اور دایاں پاؤں ایسے کھڑا، جیسے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں ایسے کرتے۔ اور شیطان کی طرح دونوں سرینے دونوں ایڑیوں پر رکھنے اور درندے کی مانند بیٹھنے سے منع فرماتے۔ یب لفظ ہے ایک عقب الشیطان، شیطان کی طرح بیٹھنا۔ تو یہ شیطان کی طرح بیٹھنے کے دو مفہوم ذکر کیے گئے، ایک یہ ہے کہ سرینوں پر ایڑیاں رکھنا، اور ایک گھٹنے کھڑے کر کے سرینوں پر بیٹھنا۔ یہ سرین پر بیٹھ کے ایسے گھٹنے ایسے کھڑے کر دیے، انسان بیٹھ جاتا ہے سرین پر اور گھٹنے آگے سے کھڑے کر دیے، اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے منع کیا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان سرین پر بیٹھتا ہے اور آگے سے اپنی ٹانگیں ایسے کھڑی کر لیتا ہے، تو ایسے ٹانگیں کھڑے کرنے سے، یہ سرین پر بیٹھ کر ٹانگیں کھڑی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں جب انسان کو کوئی تکلیف ہو، کوئی ایسی ہو، تو پھر وہ اپنی ایڑیوں پر تو بیٹھ سکتا ہے، ایڑیوں پر تو بیٹھ سکتا ہے۔ تو دوسرا مفہوم زیادہ ہے، تو اس کو ذرا یہ قلم سے نیچے لکھ لیں، گھٹنے کھڑے کر کے سرین پر بیٹھنے، گھٹنے کھڑے کر کے سرین پر بیٹھنے، سمجھ گئے؟ انسان اپنے یہ سرین پر بیٹھتا ہے اور اپنے آگے سے گھٹنے یہ کھڑے کر، پاؤں ایسے رکھ دیتا ہے ساتھ اور گھٹنے کھڑے کر دیتا ہے۔ تو ایسے جانور کی طرح بیٹھتے ہیں، ایسے نہیں، نماز میں ایسے نہیں بیٹھتے۔ تو نماز میں ہمیں صحیح طریقے سے سنت کے مطابق بیٹھنے کا ہی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ چلیں جی، نماز میں جماعی شیطان کی طرف سے ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال التصاعب فی الصلاۃ من الشیطان فَإِذَا تَصَاعَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں جماعی شیطان کی طرف سے ہے، پھر جب تم میں سے کسی کو جماعی آئے تو اس کو روکے جہاں تک ہو سکے۔ نماز میں جماعی لینا یہ شیطانی عمل ہے۔ وہ انسان ہا ہا کرتا ہے تو اس کا نہیں ہے، نماز میں نہیں لیتے جماعی، روکتے ہیں۔
یہ سستی کی نشانی ہے، یہ کاہلی کی نشانی ہے۔ ادھر اللہ اکبر کا، پھر سستی کیسے، پھر کاہلی کیسے، پھر جمائیاں کیسے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک سیدنا زین العابدین، آپ نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے اگر مکان کو آگ بھی لگ گئی ہے تو آپ کو پرواہ نہیں۔ پوچھا جناب کیسی نماز ہے؟ مکان جل گیا، قریب تھا کہ آپ جل جاتے۔ فرمایا جیسے اللہ اکبر کہتا ہوں مجھے تو اس آگ کا خیال آ جاتا ہے، بڑی آگ کا۔ یہ آگ کیا کرتی؟ جب انسان کو خیال ہو کہ میں نے ایک دن اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں جانا ہے، اس نے میرے سارے اعمال کا حساب لینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ میری ایک ایک چیز کا سوال کرے گا، تو ایسا کرنے سے انسان کو جمائیاں کیسی آئیں گی؟ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز سے کھڑا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز میں عجز و نیاز کے ساتھ، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں کئی ایسے اللہ کے بندے اللہ اکبر کہتے تھے دنیا دنیا مافیہا سے نکل جاتے تھے، وہ تو اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں ہے۔ آج کوئی بڑا ہو نا، کوئی افسر ہو، اس کے پاس انسان جاتا ہے تو ایسے نہیں ہر وقت کھجلاتا رہتا، ایسے نہیں اپنے جسم کو کرتا، بلکہ بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ادب سے بیٹھتا ہے۔ وہ تو ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ ذوالجلال ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں جب ایسا کریں گے تو پھر ہمیں بھی ایسے کھجلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم نماز پڑھتے ہو میری طرف متوجہ ہو تو میں بھی تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ انسان جتنا توجہ سے اللہ کو یاد کرتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت اتنی توجہ سے اسے یاد کرتی ہے۔ انسان جیسے ہی اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، رب تعالیٰ کی مہربانی، وہ حدیث پاک کتنی ہے پیاری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ اکبر جیسے ہی کرتا ہے تو پیچھے فرشتہ ہوتا ہے، فرشتہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، فرشتوں سے گھیر لیتے ہیں، اور اگر وہ تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لبوں سے لب لگا لیتا ہے، اور جو وہ قرآن پڑھتا ہے وہ فرشتے کے اندر چلا جاتا ہے۔ فرشتہ پاک ہے، فرشتہ نور سے بنا ہے، آج اس کے نکلے ہوئے کلمات نور میں بند ہو گئے۔ یہ ہے کاغذ لفافہ ہے نور والا، اس میں چیز بھی نور والی ہوگی، جیسا کتنی قیمتی چیز ہوگی اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ ہم قیمتی بازار سے زیور لیتے ہیں تو اس کو ایسے ہی رکھ دیتے نہیں، ڈبہ بھی بڑا سونا، خوبصورت سا ڈبہ، اور اس پر بڑا وہ اس پر کاغذ وغیرہ لگا کر چمکاتے ہیں، خوبصورت لیتے ہیں، جتنی کو قیمتی چیز ہوگی اتنا شوکیس بھی اس کا قیمتی ہوگا۔ یہ ہمیں کرتے ہیں۔ تو بھائی ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات اگر فرشتے کے اندر جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے زبان سے نکلی ہوئی بات بڑی قیمتی ہے، جسے فرشتے میں رکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن یہی فرشتہ ہوگا، بولے گا تو عرض کرے گا یا اللہ یہ تو دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہے، دنیا میں تیرا قرآن پڑھتا رہا ہے، دنیا میں نمازیں پڑھتا رہا ہے، دنیا میں تجھے یاد کرتا رہا ہے، آئیے ان وقتوں کی قدر کرے۔ یہ وقت ہے انسان بے قدرہ نہیں ہونا چاہیے، آج لمحے لمحے کی قدر کرے۔ جو زندگی کے جتنے سال گزر گئے کیا واپس آئیں گے؟ نہیں، سب سے قیمتی چیز وقت ہے، ہم ضائع کر دیتے ہیں ویسے ہی، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو اب جو چلا گیا وہ تو جو 40 سال کا ہے وہ اس کے 40 سال واپس نہیں آئیں گے، جو 50 کا کہاں واپس آئیں گے؟ پتہ نہیں کتنا عرصہ باقی رہ گیا ہے۔ تو اس وقت سے پہلے پہلے کہ جب کسی مسجد میں اعلان ہو جائے آج حاجی صاحب، آج فلاں چودھری صاحب دنیا سے چلے گئے، اس سے پہلے پہلے ہمیں خدا کو راضی کر لینا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب پر مہربانی فرمائے۔ چلیں جی، دوران جماعی اگر ہاں کہا جائے تو شیطان ہنستا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال التصاعب من الشیطان فَإِذَا تَصَاعَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَهَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعی شیطان کی طرف سے ہے، پھر جب تم میں سے کسی کو جماعی آئے تو اس کو جتنا روک سکتا ہے روکے، اور جب کوئی جماعی کے وقت ہاں کہتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ ہاں یہ جماعی آتی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، جب کسی کو جماعی آتے تو روک لے، اور جب زبان سے ہاں نکل جائے شیطان پھر ہنستا، کہتا دیکھا نا رب دا بندہ بندا پھردا میرے شکنجے چ آیا کہ نہیں آیا۔ شیطان ہنستا ہے، بندہ عبادت کرتا ہے او ہاں کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے جب جماعی آتی ہے منہ کھل جاتا ہے، شیطان ہنستا ہے۔
کہتا دیکھو، کہتا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، دیکھو صحیح میں نے اس کو بنا کیا دیا ہے۔ تو آئیے ایسا نہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں ہم صحیح بن نہیں سکتے، اللہ سے عاجزی سے عرض کرتے ہیں اے خالق و مالک تیرے عاجز بندے ہیں، تیری بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، تیری بارگاہ میں نیاز کرنے والے ہیں، اے خالق و مالک ہمیں جھکنا سکھا دے، ہمیں غرور و تکبر سے بچا لے، ہمیں بڑائی سے بچا لے، ہم تو تیرے عاجز بندے۔ بندہ یہ چاہتا ہے، یہ نا یہ انسان تسبیح پھیرتا ہے نا، تو بندہ یہ چاہتا ہے کہ بس یہ تسبیح پھیرتے پھیرتے مجھ پر یہ وقت آ جائے، میں ایسے کروں تو بجلی بند ہو جائے، ایسے کروں تو پنکھا چل جائے، ایسے کروں تو یہ ہو جائے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے، یہ تو بندے کی شان نہیں ہے، یوں کرے تو یوں ہو جائے، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ اللہ ہمیں کہتا ہے بندہ بنو، ہم کہتے نہیں ہم رب بنیں گے۔ ہاں بندہ تو یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ بنتا ہے ہزار چیزیں آتی ہیں، پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں اے اللہ میں تیرا بندہ۔ حضرت خواجہ باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو ایک دن اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں جاؤ ذرا آج ان کی روح کو لے کے آؤ۔ حضرت خواجہ باعزید بستامی کو روح کو لے گئے، دنیا دکھائی، یہ سارا دکھایا، جنت لے آؤ، جنت کے محل، یہ نہر ہے، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ ہیرے جواہرات ہیں، یہ جنت کے اڑنے والے وہ یہ سامان ہے، یہ ساری چیزیں سب کچھ دکھایا، جنت دکھائی، سب کچھ دکھایا۔ اب میری بارگاہ میں لے کے آؤ، میری بارگاہ میں لے کے فرمایا با یزید آج میں نے تجھے ہر چیز دکھائی ہے، بولو تمہیں کیا چیز چاہیے، میں جو مانگتے ہو تمہیں دے دیتا ہوں۔ آواز آئی مولا میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، میں تو تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے تو دکھاتے رہے فرشتے، میں نے نہیں دیکھا، میں ان چیزوں پہ نہیں مرنے والا، میں تو تیری ذات کا طلبگار ہوں۔ جب اتنا کہا تو اللہ نے وعدہ دی یہ میرا سچا بندہ ہے جو مجھ سے مجھ کو مانگتا ہے۔ آئیے نماز پڑھے، تسبیح کرے، ذکر و اذکار کرے، اس میں یہی تمنا ہو کہ ہمارا خالق راضی ہو جائے، ہمارا مالک راضی ہو جائے، ہمارا پروردگار راضی ہو جائے، تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہے رب تعالیٰ اس کی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ آگے جی دوسری جی بسم اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مشکات الحدیث صفحہ 525۔ اب دوسری کتاب جی مشکات الحدیث صفحہ 525 جی پڑھیے جی۔ قیامت تک جتنے لوگ قتل کریں گے ان کا گناہ اسے بھی ملے گا جس نے سب سے پہلے آدمی کو قتل کیا تھا۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا کان علی ابن آدم اولی کفل من دمیہا لأنہ اول من سن القتل۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی جان کو جب ظلمن قتل کیا جاتا ہے تو سیدنا آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر اس کے خون کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے قتل کرنے کی ابتدا کی۔ جو آدمی نیک کام کی ابتدا کرتا ہے جتنے نیک قیامت تک کریں گے ان سب کا ثواب اس نیکی کرنے والے کو ملتا ہے، اور جو کوئی برے آدمی کام کی ابتدا کرتا ہے قیامت تک جتنے لوگ برا کام کریں گے اس کا گناہ بھی اسے ملے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، ایسے نیک کام کی توفیق دے جو آگے رواج پا جاتا ہے، پھر جتنے لوگ نیک کام کریں گے رب تعالی ان کا ثواب بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اب یہاں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کسی کو قتل کر دیا، آخر قتل کی ابتدا تو ہوئی ہے، کہتے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حابیل و قابیل، تو قابیل نے اپنے بھائی کو مار دیا، اس نے کہا مجھے نہ مارنا، بہرحال اس نے مار دیا، قتل کر دیا، پھر چھپاتا پھر میں لاش کو کہاں چھپاؤں، کیونکہ اس وقت تو پہلا آدمی مارا تھا۔ تو پھر ایک کوا آیا، کوے نے ایسے کیا اس کو زمین کو کھود کر دوسرے کوے کو اس میں کہنے لگا او میں تو کوے سے بھی رہ گیا۔
مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیسے دفن کیا جاتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ قصہ ہے پھر کبھی صحیح. تو سب سے پہلے جس نے کسی کو قتل کیا، اب قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ان کا گناہ بھی اس کو ملتا رہے گا، ان کا گناہ بھی اس کو ملتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے والا بنا، ہمیں برے کام سے بچا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ خیر کی چابیاں، پڑھی نا حدیث پاک، کچھ لوگ کیا ہے خیر کی چابی. چابی ہوتی ہے تالا، چابی سے کھل جاتا. اور وہ آدمی ہے جہاں جاتے خیر ہی خیر ہے. یہاں گئے خیر، یہاں گئے خیر، یہاں گئے خیر، یہاں ہے فیصل آباد میں ہے خیر ہے، آگے کہیں جاتے ہیں چنیوٹ جاتے ہیں خیر ہے، جنگ جاتے ہیں خیر ہے، کسی کے گھر جاتے ہیں خیر ہے، کسی سے ملتے ہیں خیر ہے. یہ خیر کی چابیاں ہیں، جہاں جاتے ہیں ایسے کرتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں، وہ اکثر میں مثال دیتا ہوں، ان کے پاس آپ بیٹھیں گے تو خام خواہ درود پاک پڑھنے کو جی چاہتا ہے نا، چاہتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں ان کے پاس جائیں گے تو خام خواہ درود پاک پڑھنے کو، وہ کیوں ہے؟ وہ خیر کی چابی ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھیں گے تو انسان کو خام خواہ اپنا آپ خیال آتا ہے گناہ سے معافی مانگنے کا. بھائی گھر بیٹھے تھے وہاں تو خیال نہیں آیا تمہیں گناہ سے معافی مانگنے کا، یہ کسی کے پاس آگے کیوں خیال آیا؟ یہ خیر کی چابی ہے. اللہ نے اس کے زبان پر، اس کے ہاتھ میں خیر رکھی ہے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے پھر بھی تمہارے اندر کو پاک کر دیتا ہے، تمہارے باطن کو پاک کر دیتا ہے. تو کئی ایسے لوگ ہیں کہ جب انسان ان کی صحبت میں چند گھڑیاں بیٹھتا ہے تو وہ دل کی دنیا کو پاک و صاف کر دیتے ہیں. تو آئیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں کسی نہ کسی ایسے سے تو ملا دے جو ہمارے دل کی دنیا کو پاک کر دے، دل سے قدورتیں ختم ہو جائے، حسد ختم ہو جائے، کینہ ختم ہو جائے، بغض ختم ہو جائے، عداوت ختم ہو جائے. یہ بیماریاں ہیں. آج یہ بیماری ہے جی، یہ ہارٹ کی بیماری ہے، یہ سینے کی بیماری ہے جی، یہ فلاں ہے جی، یہ کینسر ہے. یہ انسان کی روح کے لیے بھی کینسر ہے. تکبر، غرور کرنا. انسان غرور کیا کرے گا؟ انسان تکبر کیا کرے گا؟ انسان تو عاجز سا بندہ ہے، کبھی سوچا اس نے؟ وہ غرور و تکبر کیا کرے گا؟ کیسے ایسے کام کرتا ہے دن کے اندر تو اس کا غرور کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بزرگ باز ہیں، بڑی عجیب سی باتیں کر جاتے ہیں، وہ ایسے بیان کرنی تو بڑی مشکل ہوتی، لیکن انہوں نے بیان کی. میں وہ بات شاید آگے بھی آپ کو بتائی ہوگی. کسی نے کہا وہ آپ جی غرور کرتے ہیں. وہ کیا غرور کرنا ہے؟ جو انسان کم از کم 2 مرتبہ اپنے ہی آپ کو دھوتا ہے، اپنے استنجے کو صاف کرتا ہے، وہ غرور کیا کرے گا؟ ہم واش روم میں جا کے کیا کرتے ہیں؟ کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو، اپنے ہاتھ سے ہی پانی لے کے اپنے آپ کو ہی دھوتے ہیں. تو جو انسان اتنا ہو اپنی غلاظت خود، وہ غرور کیا کرے گا؟ وہ تکبر کی اتنا تو انسان عاجز ہے، کیا کر سکتا ہے؟ یہی بیمار ہو جائے، یہی اس کا سب کچھ نکل جائے گا، تو وہ کیا عاجز کرے گا؟ آپ نے دیکھا نہیں کئی آدمی بیمار ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہ تھیلیاں لگی ہوتی، وہ غرور کیا کرے گا؟ وہ تکبر کیا کرے گا؟ انسان نے کبھی سوچا؟ اگر سوچ لے کبھی غرور نہیں کرتا. یہ غرور و تکبر کینسر کی بیماری ہے، یہ روح کے لیے بیماری ہے. آئیے اپنے آپ کو بڑا نہیں کہتے، عاجز بنتے ہیں. اور پھر فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی کرتا ہے رب پھر اسے عزت دیتا ہے. مزہ اس میں ہے کہ اللہ عزت دے، یہ مزہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم معزز ہیں، ہم کہیں ہم عاجز بندے ہیں. اللہ دنیا میں کہے نہیں یہ میرا پیارا بندہ ہے. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ ایسی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے. تو یہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کی سعادت عطا فرمائے. چلیں جی. حصول علم کے لیے جو سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ جنت آسان کر دیتا ہے. طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پار بچھا دیتے ہیں. طالب علم کے لیے آسمانوں اور زمین کی مخلوق استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں استغفار کرتی ہیں. عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی تاروں پر. علماء انبیاء کے وارث ہیں. جس نے علم حاصل کیا اس نے نبیوں کی وراثت سے خوب حصہ پایا. عن کثیر ابن قیس قال كنت جالسا عند ابی درداء رضی اللہ عنہ فی مسجد دمشق فاتاه رجل فقال یا ابا درداء آتیتک من المدینہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی حدیثی بلغنی انک تحدث به عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فما جاء بک تجارۃ قال لا قال ولا جاء بک غیرہ قال لا قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم
وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مِمَّنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ سبحان اللہ۔ جناب کثیر بن قیس نے فرمایا میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی اے ابو درداء میں مدینہ منورہ حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شہر سے ایک حدیث پاک کی سماعت کی غرض سے آیا ہوں، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ اسے حضور سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ تو آپ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا کیا آپ تجارت کی غرض سے تو نہیں آئے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کیا کسی اور غرض و مقصد کے لیے تو نہیں آئے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے سنا حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستہ پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت تک راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں طالب علم سے خوش ہو کر، بے شک طالب علم علم حاصل کرنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے گناہوں کی معافی کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں بھی اس طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ بے شک عالم کی عابد پر ایسے فضیلت و شرف ہے جیسے چاند کی باقی تاروں پر۔ بے شک علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا، انہوں نے تو علم کا وارث بنایا ہے، تو جس نے اس علم کو حاصل کیا اس نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت سے وافر حصہ پا لیا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دمشق کی مسجد میں بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آئے ہو؟ جی میں مدینہ شریف سے آیا ہوں۔ کیوں؟ حدیث پاک سننے کے لیے۔ آپ سے علم کوئی اور تجارت سے لیے تو نہیں آئے؟ نہیں۔ اور کام تو نہیں؟ نہیں، صرف حدیث پاک سننے کے لیے۔ ہاں تو سنو پھر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی رستے پہ چلا، آپ اپنے گھر سے یہاں آئے ہیں، کوئی اس گلی سے آیا ہے، کوئی 1 میل دور سے آیا ہے، کوئی 10 میل دور سے آیا ہے، جو بھی جتنا چل کے آیا ہے اللہ تعالی نے اس کے لیے اتنا ہی جنت کا رستہ آسان کر دیا ہے۔ جو جس نیت سے آیا اللہ اس نیت سے اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ جنت کا رستہ مشکل ہے، لیکن جو علم کے حصول کے لیے گھر سے چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ پل صراط ہے، کہتے بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس سے گزر کے جنت میں جانا ہے، لیکن بندہ مومن جو علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے رب اس کے لیے پل صراط بھی چوڑا کر دیتا ہے، چوڑا کرتا ہے۔ جس نیت سے جس پیار سے نکلیں گے اتنا ہی چوڑا ہو جائے گا۔ کئی ایسے ہوں گے وہ گرتے گرتے پہنچ جائیں گے، اور کئی ایسے اتنا چوڑا ہوگا کہ گویا بجلی کی طرح جا رہے ہیں، انہیں کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو جو کسی رستے پہ چلا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ کبھی جنت کا رستہ نماز سے ملتا ہے، روزے سے ملتا ہے، عبادت سے ملتا ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے یہاں سے اٹھتے ہی انسان گھر تک جاتے جاتے کوئی کلمہ زبان پہ دہرا لیتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، استغفر اللہ پڑھ لیتا ہے، کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے جنت کا رستہ آسان ہو گیا۔ کلمہ شریف جنت لے جاتا ہے، استغفار جنت لے جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگنا جنت لے جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہیں اور اسے راہ جنت پہ ڈال دیتی ہیں۔ تو جو گھر سے علم کے حصول کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ پھر طالب علم آتا ہے نا، ایسے نہیں آتا۔ انسان جب آئے نا 2-4 آدمی 8-10 آدمی مجمع لگا آ رہا ہو تو ایک آدمی نے چھتری لی ہو نا، دور سے یہ وہ چھتری والا کو آ رہا ہے نہ بھی ہو تو نظر ایک مرتبہ جاتی ہے چھتری والا۔ اسی طرح وہ بندہ مومن جو علم کے حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس پر سائبان تان دیتے ہیں، اور جس محبت اور خلوص کے ساتھ ہوگا اتنے ہی اونچے۔ بعض تو ایسے ہیں کہ ان کا اتنا سائبان ہوتا ہے زمین پہ رکھے ہوئے تو آسمان تک چلا جاتا ہے، زمین پر رکھے تو آسمان تک چلا جاتا ہے۔ اور طالب علم سے خوش ہو کر یا اللہ یہ تیرے علم کو حاصل تیرے نبی کی میراث لینے کے لیے جا رہا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، پروں کو ایسے حرکت دیتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر میں جو علم کو حاصل کرتا ہے
اس کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز استغفار کرتی ہے. زمین و آسمان کی ہر چیز، یہ بھی ایک چیز ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یہ ایک چیز ہے، یہ مسجد ایک چیز ہے، یہ پنکھا ایک چیز ہے. تو زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے. یہ بے جان چیزیں بھی کہتی یا اللہ آج جو تیرے نبی کی حدیثیں سننے کے لیے آئی ان کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے، ان کی مغفرت کر دے. پھر یہاں تک نہیں، ارشاد فرمایا حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر، سمندر میں جتنی مچھلیاں ہیں وہ یہ دعا مانگتی ہیں یا اللہ معاف کر دے، مغفرت کر دے، گناہ معاف کر دے. بندہ مومن کتنی قسمت والا، جو گھر میں سوئے ہیں وقت ان کا بھی گزر رہا ہے، جو کہیں ویسے ہی گھوم رہے وقت ان کا بھی گزر رہا ہے، جو مسجد میں آ کے حدیثیں سنتے وقت ان کا بھی گزر رہا ہے. لیکن یہ کتنا پیارا وقت ہے کہ فرشتوں نے صاحبان بھی تانا ہوا ہے اور مچھلیاں تک استغفار کرتی یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اے کریم ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اے رحیم ان کے گناہوں کو معاف کر دے. تو بندہ کتنا مزے سے ہے، جب تک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مسجد میں بیٹھا ہے مچھلیاں بھی اس کے لیے کہتے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. پھر فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی، 14ویں کا چاند ہے، 14ویں کا چاند تارے نظر ہی نہیں آتے ہیں. عالم ایسے ہوتا ہے باقی لوگوں میں جیسے چاند ہے، باقی چھپ جاتے ہیں. تو یہ کوئی دیکھنے والا ہو تو نظر سے ہی، جس کی نظر دل تک جاتی ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ یہاں سورج طلوع ہے، یہاں سورج طلوع ہے. تو ایک حضرت شاہ سکندر رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ کی بارگاہ میں آئے. تو جب وہ جانے لگے تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا اس سورج کی طرف تو دیکھنا ممکن ہے لیکن شاہ سکندر کے دل کی طرف دیکھا نہیں جاتا، یہ ناممکن ہے. اتنا چمکتا سورج ہے تو کہیں ایسا بھی تو ہوتا ہے سورج چمک رہا ہوتا ہے، ہماری نظریں نہیں ہیں، ہماری دل کی آنکھ نہیں ہے، ورنہ لوگ نظر آئیں گے، کوئی گناہوں میں غرق نظر آئے گا اور کسی کا دل انوار الہیہ سے معطر ہوگا. سب ایک جیسے نہیں ہیں، کسی پر اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت اتنی ہے کہ قدم قدم اٹھتا ہے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اٹھتا ہے. دو سگے بھائی، ایک جیسی شکل، ایک جیسا حسن و جمال ہے، ایک ساری رات گناہ کرتا رہے، دوسری ساری رات رو رو کے اپنے پروردگار کو یاد کرتا رہے. صبح دونوں کو کھڑا کر کے دیکھ لیجیے کس کے چہرے پہ حسن نظر آ رہا ہے. اسی کے چہرے پہ حسن نظر آئے گا جو ساری رات اپنے پروردگار کو یاد کرتا رہا ہے. تو پھر فرمایا یہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. علماء انبیاء کے، نبیوں کا وارث. وہ وارث رشتہ دار ہوتا ہے، وارث جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے. وراثت کسی اور کو نہیں ملتی، اپنوں کو ملتی ہے. گویا نبی علماء انبیاء کے اپنے ہیں، نبیوں کے اپنے ہیں. تو جو علم حاصل کرتے ہیں انہیں مبارک انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بنا رہے ہیں. تو انبیاء کرام یہ دینار اور درہم کا وارث نہیں مانتے، روپے پیسہ نہیں چلتا. یہاں تو علم کا وارث بنایا جاتا ہے. اور جسے علم مل گیا اللہ تعالیٰ سے نبیوں کی وراثت سے بہت بڑا حصہ عطا کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء کرام کی اس وراثت سے وافر حصہ عطا فرمائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے. یہ میں رات پڑھ رہا تھا تو ویسے ہی ایک حدیث پاک گزری، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، شاید پہلے بھی سنائی ہو لیکن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے شاید پہلے نہیں سنائی ہے. سنائی ہوگی کیونکہ نشان تو لگا ہوا. آپ اس کو سنیے ذرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی جنت اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک احد پہاڑ جتنا صدقہ نہیں کرے گا. احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا. بھئی احد پہاڑ جتنا سونا کون خرچ کرے؟ بعض کو تو روٹی بھی نہیں ملتی، اتنا سونا خرچ کرے. تو عرض کی یا رسول اللہ یہ احد پہاڑ جتنا سونا تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے، یہ کیسے خرچ کرے؟ اور ایک اور لفظ ہے کیا یار تم روزانہ احد پہاڑ جتنی نیکیاں نہیں کر سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم روزانہ احد پہاڑ جتنی نیکیاں نہیں کر سکتے؟ یا رسول اللہ اتنی نیکیاں کی کس میں طاقت ہے؟ ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے. آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے، ہر ایک میں یہ طاقت ہے. یا رسول اللہ احد پہاڑ جتنی نیکی ہم میں کس میں طاقت ہے؟ فرمایا تم میں سے ہر ایک میں طاقت ہے. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا سبحان اللہ کہنا احد پہاڑ سے بڑا ہے، الحمدللہ کہنا احد پہاڑ سے بڑا ہے.
لا الہ الا اللہ کہنا احد پہاڑ سے بڑا ہے، اللہ اکبر کہنا احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ ذرا میرے ساتھ محبت کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کلمات طیبات ہیں، ایک ایک کلمہ احد پہاڑ سے بڑا ہے، میری زبان سے نکلی بات نہیں ہے، اس ذات کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلتا ہے، نکل سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات غلط نہیں ہو سکتی۔ احد پہاڑ سے بڑا یہ نیکی ہے۔ اور پھر فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا جو ورد کرتا ہے یہ ایسے اوپر جاتے ہیں اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اور پھر اللہ کے کہتے ہیں یا اللہ فلاں کو معاف کر دے، فلاں تو تمہارا کوئی آدمی نہیں چاہیے، یہ بھی حدیث پاک ہے، کیا تمہارا کوئی ایسا نہیں چاہیے فرد جو اللہ کے پاس جا کے کہے یا اللہ معاف کر دے؟ تو یہ قیامت تک کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان کلمات طیبات کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کسی کے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ خیر کرے، زیادہ حقدار ہے جگہ ہے۔ بسم اللہ جی۔ ہاں یہ کہتے ہیں جب کسی کو کوئی عارضہ ہو پھر تو غسل واجب ہو جاتا، عام حالت میں بھی کیا غسل واجب ہے؟ نہیں، عام دنوں میں بے شک انسان پورا مہینہ نہ نہائے غسل اس پر فرض نہیں ہے، غسل کسی صورت میں فرض ہوگا۔ ہاں جمعۃ المبارک میں اختلاف ہے کہ جمعۃ المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں غسل کو واجب کہا، دوسرے پاک میں آپ نے غسل کو مستحب کہا ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا پہلے مسجد چھوٹی تھی تو وہ اس میں لوگ آتے تھے تو وہ اسی طرح وہ کام کاج کر کے آتے تھے، موٹے موٹے کپڑے پہنے ہوتے تھے تو ان سے پسینے کی بو آتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت غسل کو لازم قرار دے دیا، غسل تم پر لازم ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فراوانی دی، اللہ تعالیٰ نے کی حالت کو بہتر کر دیا، تو پھر اس غسل کو بھی واجب قرار نہیں دیا گیا، اس کو بھی مستحب قرار دیا گیا۔ تو جمعے کا دن غسل کرنا بہتر ہے، بلکہ کر لینا چاہیے، اس کے علاوہ جتنی مرتبہ کریں فرض نہیں۔ فرض کی صورتیں ہیں، ان صورتوں میں عورتوں میں اور دنوں میں فرض ہے اور مردوں میں اور صورت میں فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا عورت اپنے قضا روزے 5-10 دن کا وقفہ ڈال کر رکھ سکتی؟ رکھ سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگلے رمضان سے پہلے وہ اپنے روزے جو اس پر فرض ہیں وہ رکھ لے۔ یہ کہتے ہیں جس آدمی کی اولاد ہے اور گھر کا گزارا مشکل ہے، وہ مزید اولاد کے لیے آپریشن کروا لیتا ہے، کیا ایسا کروانا جائز ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہوگا، بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یہ اب جو ایسا سلسلہ چلتا ہے اپنی اولاد کو وہ روک دیتے ہیں،
اب یہ انگلینڈ میں وہ انگریزوں نے شروع تو کیا تھا لیکن اب رو رہے ہیں، ان کی اولاد، وہ ان کے جوان کہتے اب زندگی انجوائے کرو، بچے نہیں چاہیے ہمیں، ان کی نسل ختم ہو رہی ہے، باقیوں کی نسل بڑھ رہی ہے۔ رب کہتا بہت بڑی غلطی ہوگی، یہ کسی دن تم پچھتاؤ گے، کوئی ایسا دن آئے گا جس دن وہ دوسری ان پر غالب آ جائیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، جماعت کے وقت مقتدی امام کی نیت کرتے، امام مقتدیوں کی نیت کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا دل میں خیال آتا ہے میرے پیچھے جتنے نماز پڑھنے والے انسان یا فرشتے، ان کی بھی اللہ تعالیٰ فرمائے۔ یہ کسی زاہد کے والد صاحب وفات پا چکے، ان کے لیے بھی دعا کریں، بیمار ہیں یہ بڑے بھائی اور ان کے لیے دعا کریں، ایک ان کی اولاد نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، ان سب کے لیے دعا کریں۔ وقت ہو گیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہماری اپنی رحمت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہمارا دین و ایمان سلامت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر چلنے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے لطف و کرم سے مالا مال فرما، گھروں سے پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور فرما، سب کے کاروبار میں روزی میں رزق میں برکت عطا فرما، الہی سب کو خلوص دل سے اپنی یاد کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب کا بھلا فرما، سب پہ مہربانی فرما، سب تیری مخلوق ہے یا اللہ، سب پہ کرم فرما، جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔